بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشائے ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات روکنے کی اپیل مسترد کر دی ہے، تو دوسری جانب بھارت نے سڈنی حملہ آور کی بھارتی ہونے کی خود ہی تصدیق کر دی ہے. بھارت کو جہاں عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے، تو وہیں بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کے حجاب کھینچنے کے واقعے کی سخت مذمت بھی کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستانی صدر وزیر اعظم کا عزم ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. کیا طاقت کے زور پر ریاست مخالف قوتوں کا خاتمہ ہو پائے گا، اور کیا ملک میں اس طرح سے قیام امن قائم ہو پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب اسد مفتی صاحب اور لندن یو کے سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز روایت جناب اسد مفتی صاحب سے ہی کرتے ہیں. اسد مفتی صاحب، جیسے کہ عالمی دنیا جو تھی وہ غزہ کو انصاف دلا پائی، نہ ہی ان کے مظالم کو جو ہے وہ کم کر پائی، تو کیا عالمی فوجداری عدالت جو ہے وہ فلسطینیوں کو کوئی انصاف دلا پائے گی؟ کیا ان کا مداوع کر پائے گی؟ جی صاحب، شکریہ. لیکن اس موضوع پہ ہم پہلے بہت بار ذکر کر چکے ہیں بڑی ڈیٹیل سے کہ وہاں انصاف کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہی انصاف ہے ان کے لیے. مراد یہ ہے کہ اگر فلسطین چاہیں تو میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کو اپنی اموات جو ہے، شہادت جو ہے، ان کو روکنا چاہیے جو بلا وجہ جا رہی ہیں. اس کا کوئی فائدہ کسی فریق کو بھی نہیں پہنچے گا. بات وہی رہ گئی ہے کہ وہاں جو امن ہے وہ امن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ان کا پیکٹ ہو. ابھی سیز فائر ہے، اور پیکٹ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حماس اس میں سے نکلے، حماس کا رول وہاں ختم ہو، اور پھر فلسطینی جو ہے وہ بیٹھ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی، عرب جو ہیں ان کے ساتھ، اور جو دوسرا ان کا پارٹنر ہے اسرائیل کا، امریکہ، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہمارا اور فلسطینیوں کا جو تعلق ہے یا جو واسطہ بن رہا ہے یا جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان اور فلسطین، عاصم منیر کا 6 مہینے میں یہ تیسرا دورہ ہے. ابھی ایک آدھ ہفتے میں وہ جا رہے ہیں پھر. یعنی یہ ہے کہ یہاں کی دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اسرائیل کے حکم پر عاصم منیر اس میں جو ہے شامل ہو رہا ہے. اس نے بھی حال ہی میں 6 ملکوں کے جو ہے فوجی سربراہ ان سے بات کی ہے، جن میں سعودی عرب، جارڈن، اس کے بعد قطر، اس کے بعد ملیشیا، اس کے بعد سنگاپور، دوسرا جو ہے ملیشیا، اور کیا یہ 4-5 جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون شامل ہے. انڈونیشیا ہے، اس میں سعودی عرب ہے. تو ان سب کے سربراہوں سے ملاقات کی ہے، اور اس کی میرے حساب سے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم کو کیسے جانا چاہیے وہاں اس کی مدد کرنے کے لیے اسرائیل کی، اور فلسطینیوں کو روکنا چاہیے، فلسطینیوں پہ قدغن لگانی چاہیے، اور کیوں کر لگانی چاہیے. اب یہ بات، یہ جو دورہ اب ہو رہا ہے کچھ ہفتوں میں، عاصم منیر کا، ہمارے فیلڈ مارشل، اس میں فائنل ہوگا کہ پاکستان اس میں شرکت کرے گا تو کس حد تک کرے گا، کنٹرول کرے گا تو کس حد تک کنٹرول کرے گا، اور ان کا ساتھ دے گا تو کس حد تک کرے گا. اس میں وہ فائنل ہوگا. لیکن پاکستان جو ہے وہ اگر اس میں شامل ہوا تو جو رائٹسٹ فورسز ہے پاکستان میں، وہ یقیناً اس حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آ جائیں گی کہ آپ اسرائیل کے حکم پر، آپ امریکہ کے حکم پر اس میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ یقیناً ایسا ہوگا کہ فورسز جو ہے باہر نکل آئیں گی. تو اس لیے مجھے انتظار کرنا ہے عاصم منیر کے اس دورے کا کہ وہ فائنل ہوگا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جا سکے گا، بلکہ خود ہی آ جائے گی بات کہ پاکستان اس میں کس حد تک شامل ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے اسد مفتی صاحب، آپ نے آگے کی بات کر دی. میں صرف اصل میں اپنے پہلے سوال میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، اور اس کی طرف میں آپ کو دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس پہ اپنا تجزیہ پیش فرما دیجئے کہ عالمی عدالت کا جو کردار ہے وہ کیا ہے.
لوگ جب دوسری جگہ سے اپنے ممالک یا اپنی عدلیہ سے یا عالمی فورم سے وہ ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں یا مایوس ہوتے ہیں تو عالمی عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں. عالمی عدالت کا جو کردار ہے اس وقت اگر وہ دیکھا جائے تو وہ مثبت نظر آتا ہے, فلسطین کے حق میں نظر آتا ہے کہ وہ درخواستیں مسترد کر رہا ہے, لیکن کیا وہ عملی طور پر اس کے فیصلے کیا اثر انداز ہوں گے اور کیا وہ فلسطین کے لیے کوئی اچھی جو ایک پیش رفت ہے وہ کروا سکیں گے؟ میں اصل میں عالمی عدالت کے کردار پہ آپ کا تجزیہ چاہ رہا ہوں. پہلے صاحب عرض یہ ہے کہ عالمی عدالت تو یہاں میرے ہمسائے میں ہے, جی ہاں, میرا کئی بار جانا آنا وہاں ہوا ہے, اور وہ تو مسئلہ بالکل دوسرا. عالمی عدالت کے اتنے فیصلے ہیں, کیا مجھ کو یہ بار بار بتانا پڑے گا کہ عالمی عدالت کا یا OIC کا ان مسئلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان پہ جو ہے زور نہیں ہے, ان کے اس پہ جو ہے کسی قسم کا قدر نہیں لگا سکتے. وہ کر تو سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے, سوال یہ ہے کہ وہ فریق جو ہے وہ مانیں گے جو کہ نہیں مانیں گے. اسرائیل کے وزیر اعظم کو کتنے ملکوں نے بین کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ آئے گا ہمارے ملک میں ہم گرفتار کر لیں گے, ٹھیک ہے, ابھی تک کہا ہوا ہے اور وہ کر لیں گے. ادھر کے امریکہ کے اس نے حمدانی نے بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم کر لیں گے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ وہ ڈیموکریٹ کنٹری ہے, ابھی تک تو اس کے سامنے مسلمان بھی نہیں اٹھ رہے, جو کہ اب اکٹھے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو سالو کریں, کیسے اسرائیلیوں کو کی مدد کرتے ہوئے ہم فلسطینیوں کے حق میں یا ان کے بین جو ہے فیصلے کریں. تو لیکن عدالت کا تو مسئلہ بالکل دوسرا. عالمی عدالت کے جو انٹرنیشنل مسئلے, مثلا کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھے گئے ہیں, پانی کا مسئلہ آپ دیکھے گئے ہیں, کتنے عالمی عدالت نے مان لیا ہے, کتنے کے طور پہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوا یا انہوں نے سنوائی کی ہے. تو اس لیے عالمی عدالت کو چھوڑیں, آپ بیٹھ کے اس میں ملکوں میں آپس میں بیٹھ کے وہ مسئلہ طے کر سکتے ہیں. عالمی عدالت اس میں نہیں آئے گی اور عالمی عدالت کا فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا, اسرائیل نہیں مانے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں بار بار. ٹھیک ہے. مقیم احمد خان صاحب, جیسا کہ اسد مفتی صاحب نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کے کہنے پہ, یا یہ جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں وہ چکر فیلڈ مارشل لگا رہے ہیں, وہ اسرائیل کے کہنے پہ وہاں جا رہے ہیں اور اپنا کردار جو ہے اسے واضح کر رہے ہیں کہ اصل میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے اور ہم کیا کریں گے. اچھا, ایک طرف تو اسرائیل سے کردار لینے اور دینے کی بات ہو رہی ہے, تو دوسری طرف جہاں بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے بھارت اور اسرائیل مل کر الزام جو ہے وہ فوری طور پر بغیر تحقیق کے پاکستان پر لگا دیتا ہے. سڈنی حملے میں بھی فوری طور پر الزام لگایا گیا, لیکن اب جو ہے بعد میں پتہ لگا وہ بندہ جو ہے مسلمان تو ہے, بھارتی تو ہے, لیکن وہ داعش کا پیروکار ہے یا داعش کے اس میں ہے, وہ ہے اس کا سارا کچھ, لیکن ہے اس کا تعلق بھارت سے ہے, پاکستان سے اس کا کوئی. بھارت یا اسرائیل ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے اور پاکستان اس کے جواب میں کیا کر رہا ہے؟ آپ کے سوال کے دو حصے میں پہلے حصے سے سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ یہ جو عاصم منیر کا اگر کوئی دورہ ہو رہا ہے وہ کوئی نتن یاہو کے کہنے پر تو نہیں ہو رہا. اس وقت جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پہ کوئی غیر جانبدار ممالک کی فورس لگا دی جائے تاکہ وہ امن فورس کا کردار ادا کر سکے. اب اس میں دو شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی یہ غیر ملکی امن فورس اگر کوئی لگائی گئی غیر جانبدار ممالک کی, تو جیسے وہ کوئی وہاں پہ اسرائیل سے لڑنے جا رہی ہے, نہیں ہے, وہ کوئی فرسٹ لائن ڈیفنس نہیں ہوگا فلسطین کا. وہ صرف یہ ہے کہ درمیان میں ایک بیریئر ہوگا کہ جو امن و امان کی صورتحال کو مانیٹر بھی کرے گا اور ان دونوں فریقین کے درمیان فاصلہ بھی رکھے گا. اور یہ جو بہت زیادہ توقعات لگائی جا رہی ہے, مطلب وہ اسرائیل نے جس وقت یہ کہا کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے تو ہمارے یہاں یہ بات چھڑ گئی کہ جی وہ پاکستان کی فوج جا کے اسے اسلحہ لے گی. مگر یار وہ یہ عقل والی بات کریں کہ 7,000 میل دور جا کے پاکستان ان کے فروعی اختلافات میں, ان کے گروہی اختلافات میں کیسے انوالو ہو سکتا ہے. پاکستان مطلب کتنی آدمی بھیج گا فار ایگزامپل, اور پھر اس کا وہ دائرہ کار نہیں بنتا. کس قانون کے تحت پاکستان کی فوج وہاں جائے گی اور جا کے جناب اس قسم کا رول ادا کر سکتی ہے. تو یہ اس میں ایک خام خواہ کا ایشو لوگوں نے کریٹ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جو آبجیکشن کیا تھا وہ ترکی کی فورس پہ کیا تھا, اور ایک جو ہے
پاکستان کی فوج پہ بھی کیا تھا, اور کسی وقت میں انہوں نے مصر کے خلاف بھی بیان دے دیا تھا. تو اب یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, ان کو نہ امن سے غرض ہے اور نہ ہی ان کو پیس فورس سے کوئی لینا دینا ہے. یہ بھی ایک گمکری ہو رہی ہے, اور وہ اس چکر میں ہے کہ امریکہ پیسہ نہیں لگانا چاہ رہا ٹرمپ کی انتظامیہ, ٹرمپ کی ہدایات پر. وہ جو ہے نا کہ سکے تھے مل میا, وہ تھنکنگ ہے ٹرمپ کی, وہ جہاں بھی جائے گا جہاں بھی ہوگا, چاہے وہ غزہ کی تعمیر و ترقی ہو, امن و امان کی فراہمی ہو, لاجسٹکس کا ایشو ہو, اور چاہے وہ ان کی کوئی پولیس کی ٹریننگ ہو, اسکول اسپتال کی کوئی فراہمی ہو, اس نے پیسہ اربوں کا مسلمان ممالک کا لگانا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پھر قربانی کے بکرے بنیں گے سارے اسی طرح, اور اس نے ان کو کچھ نہیں دینا. دوسرا یہ جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ میں صرف جلدی سے اسے ریمائنڈ کرتا ہوں کہ عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ جنرل ضیاء کی مجلس شورا کی طرح ہے, معذرت کے ساتھ. حالانکہ مفتی صاحب ہمسائے میں ہیں ان کے, اور ان کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود وہ سن نہیں رہے دنیا کی اور مفتی صاحب کی. اب وہ چونکہ بائنڈنگ رولز کے تحت کانٹینشس کیسز میں چلتے ہیں, ڈسپیوٹ تبھی وہ طے کرتے ہیں جب دونوں فریقین راضی ہیں. یعنی وہ محاورہ ہے نا کہ وہ اگر تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو یہاں بھی صورتحال یہی ہے, اس قاضی کو دونوں فریقین نے اپنا اعتماد دینا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ خود امپلیمنٹ نہیں کرتے, وہ زیادہ سے زیادہ UN سیکیورٹی کونسل کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایک اگلا سٹیپ ہے. تو گزاری, اور پھر یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ابھی پوٹن کے جو وارنٹ نکالے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, یا ICC نے, اس میں 122 ممالک ایسے ہیں کہ جو بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کریں اگر وہ فلائی کرے یا وہ ان کے ملک سے گزرے, اور انڈیا بھی اس کا سگنیٹری نہیں ہے, رشیا بھی اسے نہیں مانتا. اسی وجہ سے پوٹن جو ہے وہ انڈیا تک آ گیا, دورہ کر کے چلا گیا 2 دن کا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ مطلب اس سے بھی کوئی بہت زیادہ توقعات لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے بلا لیا, رولا پہ گیا اور جی کچھ ہو جائے گا. آج تک تو کچھ نہیں ہوا. ہاں یہ چھوٹے موٹے بوسنیا وغیرہ کے انہوں نے پکڑ لیے تھے, اس میں بھی پروسیکیوٹر ہے کریم خان جس کا بہت بڑا رول تھا, اور ابھی بھی وہ کریم خان ہی نے وہ کیس پٹ اپ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ باقی طاقتیں دنیا کی اور جن کو ویٹو پاور حاصل ہے وہ جو ہیں اپنا وزن نہیں ڈالتے, تو یہ ICC بھی پھر جنرل ضیاء کی مجلس سے جڑا ہی ہے. جی یہ اسد مفتی صاحب, مقیم احمد خان صاحب نے اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کا ذکر, وہ اب آ گئی ہے سڈنی حملے پہ. جو سڈنی حملہ ہوا, بیسکلی یہ آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں اسد مفتی صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ سڈنی حملہ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے آپ کی نظر میں کیا عوامل ہیں, اور اس کی سرپرستی یا اس کی پش پناہی کون کر رہا ہے کہ بات بھارت پاکستان سے وہاں جا پہنچی ہے سڈنی تک. سمجھ گیا حضور, سمجھ گیا. پہلے تو مقیم صاحب کی کچھ باتوں کو میں جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں, تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم مسلمان کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ جو وہاں مسئلہ ہے وہ فروئی اور گروہی مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ وہ جو اسرائیل اور فلسطینی مسئلہ نہیں سمجھتے, اور یہ اس سے بھی خوبصورت بات ہے کہ یہودی اور مسلمان مسئلہ نہیں سمجھتے, یہ گروہی اور وہ مسئلہ سمجھتے ہیں. یہ بہت اچھی کی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑی تیزی سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بین الاقوامی سیاست کو, یہ تو ان کے لیے ہے. دوسرا, انہوں نے جو یہ باتیں کہی ہیں وہ مجھے نہیں لگتا اس تناظر میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہے. مجھے یہ بتایا جائے, یہ سمجھا جائے کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ آگے جا کے کیا ہوگا, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اب انہوں نے کچھ ملکوں کے نام لے دیے ہیں کہ اتنے ملکوں میں بین کیا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے, جو کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. وہ چند ملک ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم گرفتار کر لیں گے یہ وہ. اور اس حوالے سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ گروہی یا فروئی نہیں ہے, وہ ایک مسئلہ ہے جسے مسلمان ملک بیٹھ کے اور اس کی مدد کر کے
وہ جو ہے تنازع طے کر رہے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ نتنیاہو نے نہیں کہا, تو پھر کس نے کہا؟ امریکہ نے کہا. امریکہ کے کہنے پہ جا رہے ہیں. تو امریکہ اور نتنیاہو میں فرق ہے. وہ لوگ جو بلا رہے ہیں وہ کسی اور تیسرے لوگوں سے یا تیسری پارٹی سے پوچھ کر بلا رہے ہیں. انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ صاحب ہم ایسے بیٹھ کے مسلمان ملک کو بلا کے اور ان کا تنازع جو ہے طے کروائیں گے. یہ آپ چاہے اس ہاتھ سے کان پکڑ لیں اس ہاتھ سے, یہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کا آرڈر ہے. کیا آپ آئیں گے؟ مفتی صاحب ہم امریکہ کے کہنے پہ جا رہے ہیں, ہم اسرائیل کے کہنے پہ نہیں جا رہے. جی ایسے ہی صحیح, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. امریکہ اور اسرائیل کو اگر آپ دو سمجھتے ہیں تو اٹس آل رائٹ. پھر اسرائیل جو ہے کچھ نہیں ہے جو کیا امریکہ نے کیا. نہیں وہ پاویں ایک ہوں اسد مفتی صاحب, وہ پاویں ایک ہوں. ہم تو جو ہے نا انہیں مختلف ہی سمجھتے ہیں, اور ہم نے اسرائیل کی نہیں ماننی, ہم نے تو جی امریکہ کی مانی. ابھی آپ کو میں دو اور ملکوں پہ لے کے آؤں گا. جب آپ کہیں گے ہم ان کو تو مختلف نہیں سمجھتے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں مختلف, پھر کہیں گے آپ ہم ان کو نہیں سمجھتے. تو اس لیے آپ نے جو ہے قول جو ہے فعل ان پہ بھی عمل کریں. اب ہم آگے دوسری طرف جی ہم امریکہ پہ پکے ہیں, باقی جیسے آپ بتائیں گے بات کریں گے. چلیے ٹھیک ہے, یو پی صحیح, اس دن بات کریں گے جس دن آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا. آل رائٹ, اب ہم آتے ہیں انڈیا کی طرف. انڈیا نے اور بھارت نے آواز میں آئی جی سڈنی حملہ جو ہوا ہے, اس کے پیچھے آپ کس کا ہاتھ سمجھتے ہیں؟ یہ جو دہشت گردی ہے بھارت پاکستان سے چل کر اب آسٹریلیا تک پہنچ جی. دیکھیے اس کے پیچھے میں مسلمانوں کا ہی ہاتھ سمجھتا ہوں. اچھا, کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں آدمی نہیں ہے. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں شروع سے, پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا میڈیا یہ سب کے حوالے سے گورنمنٹ ادھر, میں پچھلے 75 سال سے اور انڈیا بھی تقریباً 75 سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا میڈیا آزاد ہے. اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ اس کا میڈیا آزاد ہے. اس کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح میڈیا پہ پریشر ڈالا جائے, اگر نہ مانے تو ان کو اٹھا لیا جائے. جو کہتا ہے کہنے دے. حکومت نے, انڈین حکومت نے, بھارتی حکومت نے باقاعدہ تفتیش کر کے اس علاقے سے, اس جگہ سے, اس صوبے سے, آندھرا پردیش جسے آپ کہتے ہیں حیدرآباد, وہاں تفتیش کر کے جتنے ملے ہیں ان کی تفصیلات وہ مہیا کر دی ہیں کہ ہمیں ابھی تک یہ ملی ہے اور یہ آدمی ہمارا ہے, یہاں پیدا ہوا, اس سن کو وہاں گیا, پھر اس نے یہ کیا, 6 بار انڈیا کا دورہ کر چکا ہے, فلپائن گیا, ہر چیز انہوں نے بتا دی ہے. اس سے مجھے یہ اس بات پہ, میری کہی ہوئی بات پہ لوگوں کو یقین کرنا پڑے گا کہ انڈیا کا میڈیا آزاد ہے. وہ جس دن چاہے جو چاہے. میں بحث کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتا اسد مفتی صاحب, کیسا وہ ملک آزاد ہے یا اس کا میڈیا آزاد ہے جو بات کرتا ہے ہر وقت؟ آپ کا پیٹرن جو ہے وہ آزادی کا, آپ کا مفہوم دوسرا ہے, دنیا کا دوسرا ہے, الگ سے ہے. میڈیا کا مطلب میڈیا ہے, جو وہ لکھنا چاہے لکھے, کوئی نہیں کسی کو اٹھاتا, کوئی نہیں کسی کو کہتا کہ آپ ہٹ جائیں, کوئی جنرل فیض نہیں ہے. سمجھے نا, اس لیے ایسا نہ سوچیں آپ. یہ اگر سوچیں گے تو آپ اپنی سوچ پہ بیٹھے رہیں گے. دنیا آگے سے آگے نکلتی جا رہی ہے اور نکل جائے گی. دنیا مانتی ہے کہ اس کا میڈیا فری ہے, اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی آدمی مجھے کوئی بھی آرٹیکل دے جس میں گالی گلوچ نہ ہو, سیاسی بات ہو, تو میں انڈیا میں چھپا کے دکھا سکتا ہوں. ایسا ہی آپ مجھے میرا آرٹیکل میرے ملک میں چھپا کے دکھا دیں, ایسا نہیں ہے حضور. نہیں ہم اچھے صحافت کے اور رائٹنگ کے, اچھا وہ آپ اپنے پاس رکھیے. ریاست مخالف صرف جو ہے وہ اس کو نہیں چھپائیں گے, نہ ہی چھاپتے ہیں ہم. میں آپ ریاست مخالفت, آپ گاندھی مخالفت, نہرو مخالفت, سیکولرزم مخالفت, سوشلزم مخالفت دیجیے مجھے آرٹیکل, میں انڈیا میں چھپا کے دکھا دیتا ہوں. ارے اسے چھوڑے, اس کو چھوڑے, اور یہ مانیں گے آپ اور کچھ دیر میں. جب پاکستان آؤٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ وہ ہے, ان کا میڈیا آزاد ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں, اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی لمبی چوڑی تقریر کی. اب بات آ گئی کہ اس خاتون کا نقاب انہوں نے کیوں اٹھایا. ابھی وہ سوال آئے گا. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ جو آسٹریلیا کی دہشت گردی ہے, اس کا جواب رہ جاتا ہے, اس پہ بات دوسری طرف نکل جاتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا عوامل ہے, کیوں وہاں پہ یہ دہشت گرد حملہ ہوا,
اور اس کی سرپرستی پیچھے کون کر رہا تھا؟ بغیر سرپرستی کے تو نہیں ہوتا، ٹریننگ وہ کہاں سے لیتا ہے بندہ، پھر کہاں سے جا، تو نظر یہ آتا ہے کہ جیسے طالبان پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئے، داعش امریکہ کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ خود ہی حملہ کر رہے ہیں ان پہ، ان کی بے انصافی کی وجہ سے۔ ہم بعد میں طے کرتے ہیں کیا انصافی اور کیا، لیکن مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ پہلی بار دو مسلمان باپ بیٹا دونوں دہشت گرد نکلے، یہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری۔ بچانے والا مسلمان تھا۔ مجھے بولنے دیں گے کہ آپ پھر سوال کریں گے؟ کر رہا ہوں سر، بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ باپ بیٹا دونوں دہشت گرد نکلے، اور یہ بات پہلی بار اس لیے ہوئی ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ بے حد خلاف ہے، بے حد اور ناراض ہے اسرائیل سے، ویسٹ سے، بے شمار چیزوں سے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ٹیررزم کی حمایت کریں، کم از کم میں تو نہیں کرتا، اور مجھے باقی پاکستانیوں کو نہیں پتا، ویسٹ بھی نہیں کرتا۔ آپ کرنا چاہیں تو آپ ان کے خلاف ڈکو دو کریں، ان کے خلاف جو بھی کرنا چاہیں کریں، لیکن ٹیررزم بہرحال غلط ہے۔ اور اس کے پیچھے ابھی تک کسی قسم کی کوئی نہ تو آسٹریلین گورنمنٹ نے نشاندہی کی ہے کہ اسے انہوں نے کہا یہ ایک ذاتی فیل ہے، انہوں نے یہ بات اوپنلی کہی ہے کہ ذاتی فیل ہے، اس کے پیچھے داعش نہیں ہے، کوئی وہ اسامہ نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، ڈمکا نہیں ہے، لیکن یہ ذاتی کا پراگ یہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان کو اسرائیل کے خلاف غصہ ہوگا، ان کو ویسٹ کی کارکردگی پہ غصہ ہوگا، ان کی دوسری جو ہے ویسٹ کی چیزیں جو ہے بے شرمی اور بے حیائی پہ غصہ ہوگا، اس لیے انہوں نے کر دیا۔ خوشی کی بات یہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ باپ بیٹا دونوں برائی کے خاتمے کے لیے نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ یہ اس بات کو مد نظر رکھیں تو انڈیا جو ہے اس نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ صاحب یہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں وقت تعلیم حاصل اس نے کی، اور فلاں وہ یہ چلا گیا، اس میں جھگڑا کی کیا، اس نے بتا دیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ چپ تھا کہ وہ کر رہا تھا تفتیش، اور انڈیا میڈیا کھپ ڈال رہا تھا، جو کہ آپ نے فوراً لے لیا۔ انڈیا میڈیا نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ملتان کی بندرگاہ، تو اب میں کیا کروں، ملتان کے پاس تو بندرگاہ ہے، مقیم احمد ایسے ہی ہے نا جی۔ میں ان سے اب لے لوں رائے اس کے آگے۔ مقیم احمد صاحب، جیسا کہ مفتی صاحب کہتے ہیں وہاں کا میڈیا آزاد ہے، اور وہ ہر جو خبر ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے، اوپن طریقے سے جو ہے وہ جو سمجھتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کتنی جلدی وہاں دہشت گردی ہوتے ہی کہہ دیا کہ یہ پاکستان کا اس میں آتا ہے، یہ پاکستانی ہے۔ اچھا، اب جب انڈیا کا نکلا، اور جب پاکستانی نکلا، اسرائیل، افغانستان اور انڈیا رولا ڈال رہا تھا، جب تک یہ نہیں تصدیق ہوئی بغیر سوچے سمجھے کہ انڈیا آزاد ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی بھارتی حکومت کا پروپیگنڈا جو اسے دیا گیا تھا، لائن دی گئی تھی، اس پہ چل رہا تھا۔ اب جب بات آئی افغانستان اور جب وہ تحقیق ہوئی، اب وہ آرام سے کہہ رہا ہاں جی، اور مفتی صاحب بھی کہہ رہے کہ ہاں جی وہ ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے مان لیا کہ وہ یہاں آیا، وہاں سے آیا، اس کا تعلق یہاں سے ہے۔ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو یہ سارے چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن اب انڈیا کی بات آئی ہے تو ایک دم پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کیسا میڈیا ہے، اور یہ کیسا انصاف ہے، اور یہ کیسی سچائی ہے جو کہ بیان کی جاتی ہے اور دنیا خاموش رہتی ہے؟ شاہد صاحب، جو دونوں حملہ آور تھے، ساجد اکرم اور نوید اکرم، جی ان کے روٹس جو تھے وہ مستند طور کے اوپر میڈیا پر ریلیز ہو گئے، اس کے پاسپورٹ کی کاپی آ گئی۔ مسلمان لیڈر اسدالدین اویسی کا بیان چل پڑا وہاں پہ کہ جی میں اس کے فادر کو جانتا تھا، اور وہ تو بڑا ٹھیک آدمی تھا، اور بیٹا جو تھا وہ ذہنی مریض تھا۔ اس بیان کو لے کے اسدالدین اویسی کی انہوں نے قبر کھودنی شروع کر دی میڈیا میں۔ وہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اس نے صرف یہ کہا کہ میں اس کے فادر کو جانتا ہوں، وہ اس کے علاقے کا رہائشی تھا، تلنگانہ کا، حیدرآباد سائڈ کا۔ اب اس کو اس بات کو انہوں نے بلیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ کہہ دیا۔ اچھا، اب یہ ساری جو گفتگو چلی گئی انڈیا کی صحافت کی آزادی کے اوپر، تو جناب ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 2014 میں 140 نمبر پہ تھا انڈیا، اور 2023 میں جو ہے 161 پہ آ گیا تھا۔ اچھا، یہ فگر ہے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا آزاد ہے۔ آج تک انڈیا کے میڈیا میں آپ کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ نریندر مودی کی یونیورسٹی کی ڈگری نہ دکھا سکتا ہے، نہ اس پہ رپورٹ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ آرٹیکل بھیجے، اور وہاں میں دیکھوں چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا۔ ابھی آپ یعنی بلا وجہ اس کو اتنا بڑا تاج پہناتے ہیں کہ جی وہاں بڑی آزادی ہے۔
وہاں بلا وجہ نہیں ہے، میں نے باقاعدہ دیے، ثبوت دیے ہیں. میں اپنے طور پہ جو ہے کیوں لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ بلا وجہ، اور یہ آزادی ہے، اور وہ ویسی نے کہہ دیا. وہ 1.5 فٹ کیا کہے گا بات؟ وہ مسلمانوں کا ترجمان ہے. اگر وہ مسلمانوں کا ترجمان ہے تو پھر جو باتیں کہتا ہے مانیے اس کی. بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں اویسی کی بات کر رہے ہیں. حکومت کو چھوڑ کے حکومت نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ سارا کچھ ہمارا ہے، ہمارا کیا دھرا ہے، ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے. آپ ایک بات کیجئے، یا آپ امہ کی بات کیجئے، اسلام کی بات کیجئے، یا انڈیا کی بات کیجئے. بھئی وہ انڈین مسلمان ہیں، مسلمان جیسے میں اور آپ ہیں. اس میں تنقید کیجئے کہ مسلمان ہی کیوں ٹیررسٹ ہیں، آپ ہی کیوں ٹیررسٹ ہیں، میں آپ کیوں جب بے انصافی، جب بے انصافی مفتی صاحب ہوگی، جب غزہ اور کشمیر پہ ظلم کیا جائے گا تو اس طرح اس بات پہ ہوں گی. اس بات پہ آئے نا، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ان کو شکایت ہوگی اسرائیل سے، وہ اس کے خلاف ہوں گے، غصہ ہوگا، ویسٹ پہ غصہ ہوگا، جیسے کہ فرانس میں آج دن ہوتا رہتا ہے کہ جی اس نے توہین کر دی اور یہ ننگے پھرتے ہیں، جو بھی ہے وٹ ایور بلا بلا بلا. لیکن آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی خامخواہ، یعنی خود بھی انڈین ہے اور انڈیا کی بات کیے جا رہے ہیں کہ ویسے نے یہ کہہ دیا، ویسے نے وہ کہہ دیا. بھائی وہ سمپل جو ہے، مسلمان ہے، مسلمان کی اولاد ہے، اس کا دوست، اس کا باپ اس کا دوست تھا، ہر چیز اس ماحول میں جمے پلے ہیں، اس ماحول میں وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو مجھے آنے نہیں دے رہے ڈاکٹروں پہ، میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں. جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بھی کیا ہے ان مسلمانوں کا نقطہ نظر، یہ کہاں پہنچ رہے ہیں. اور آئندہ کچھ دنوں میں یا آئندہ کچھ سالوں میں، مہینوں میں آپ کو کے لیے اور موضوع ہوں گے، اور پھر یہ لوگ اور طرح کا جھوٹ بولیں گے. سچائی تو ان کے قریب سے نہیں گزری. جی 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 مقیم احمد خان صاحب جی فرمائیے. میری تائید کر دی مفتی صاحب نے کہ واقعی وہ اس کو جو ہے ڈسٹارٹ کر کے اور کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جی وہ لنک کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میڈیا کہ جی وہ ویسے اس کو جانتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ میں نے تائید نہیں کی، میں بتا رہا ہوں کہ انڈین میڈیا الگ چیز ہے، انڈین حکومت الگ چیز ہے. انڈین میڈیا آزاد ہے، وہ آپ کے خلاف لکھ سکتا ہے بے شمار باتیں. ابھی میں کل ان کو کہوں کہ یہ ہے تو وہ لکھیں گے، وہ آزاد ہے. لیکن حکومت آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھے گی. یہ بات آپ رکھیں، میں نے کوئی آپ کی تائید نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ انڈیا میڈیا الگ ہے اور وہ آزاد ہے. چیز ہے احمد خان صاحب، جہاں سوال آگے چلتے ہیں. نہیں ایک منٹ سر، مجھے اجازت دیں، میں انڈین میڈیا کی بات کر لوں تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو. 2014 سے 2024 کے دوران 36 جرنلسٹ اریسٹ کیے گئے مودی گورنمنٹ میں. 15 جرنلسٹ کو چارج کیا گیا UAPA کے انڈر، یہ ایک قانون ہے ان کے یہاں. پھر ایک کیس ہوا تھا اکتوبر 2023 میں، اسے کہتے ہیں نیوز کلک کیس. اس میں نیوز پورٹل تھا نیوز کلک، اس پہ چھاپا مارا اور 46 جرنلسٹ جو تھے جو اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، ان کے گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں اور ان کے اوپر کیس جو ہے فورن فنڈنگ کا پڑا اور اس کو بند کر دیا گیا. 2 اور تھے ادارے جس پہ ہیومن رائٹس نے بھی شور مچایا اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھی کہا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ہردرمی سے باز نہیں آئے. تو اب یہ ہے کہ اس کو آزاد قرار دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا حکم. یہاں میرا صرف ایک سوال ہے، کچھ نہیں کہوں گا. یہ جو خبر ابھی سنا رہے ہیں، یہ انہوں نے خبر کہاں سے لی اور یہ خبر ریپیٹ کر دے، مجھے بھیج دے، میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ انڈیا جواب دے سکے، تاکہ ان کے جھوٹ کا پول بھی کھل سکے اور پتہ چلے کہ کون سا جرنلسٹ پکڑا گیا ہے اور کون سا جرنلسٹ پیسے لے رہا ہے اور کون سا جرنلسٹ غیر ملکی فنڈ لے رہا ہے. یہ بات بالکل طے ہو جائے. پلیز یہ میرے لیے کریں، چاہے ان کے پروگرام میں لے آئے، چاہے انہی کے پروگرام میں لے آئے، وہ آپ اس کا دکھا دیں عکس، اور انڈیا جو ہے وہ آپ کا عکس لے لے گا اور وہ دیکھے گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں جو منہ میں آتا ہے بول جاتے ہیں. یار میں تو حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں جرنلسٹ پکڑے گیا ہے، کون سا اس کا نام کو پتا، کوئی اخبار کا حوالہ، کوئی اخبار کا میں رپورٹ میرے سامنے سر ایک منٹ ٹھہر جائیں. آپ ہیومن رائٹس واچ.org اکتوبر 13 2023 اور اس کی ہیڈنگ ہے انڈیا اریسٹ ریٹ ٹارگیٹ کرٹکس آف گورنمنٹ. کرٹکس آف گورنمنٹ سم تھنگ انادر. اس پہ آپ کا کیا ہے؟ وہ تو اپنی گورنمنٹ پہ کر رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ پہ. بائی دا وے میں جرنلسٹ کو سمجھتا ہوں جو کہ اپنی حکومت کو کرٹیسائز کرے، دوسروں کی حکومت پہ زیادہ اپنی حکومت کرے، یہ تو اچھی بات ہے.
جی مکیم احمد صاحب، اسد مفتی صاحب ہیڈنگ بتائیے جی آپ نے بتا دی، اور ٹھیک ہے چاہے کریٹس کریں جو بھی کریں خود کریں، لیکن بات جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ عذاب جو ہے کہا جا رہا ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے. جیسے کہ جمہوریت کے بڑے علمبردار تھے، کہا جاتا تھا وہاں جمہوریت ہے، انسانی حقوق کے بڑے علمبردار تھے، کہا جاتا ہے کہ وہاں مختلف قومیں جو ہیں وہ آباد ہیں اور ان کا نہ صرف ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو مکمل طور پہ ایک بھارت کو جو تھا وہ ملک سمجھا جاتا ہے جہاں ہر کوئی امن سے رہ سکتا ہے. لیکن اب جو صورتحال اس مودی حکومت میں ہوئی ہے کہ دیکھیں نا، ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک خاتون کا جو ہے وہ نقاب نوچ رہا ہے اور دوسرا وزیر جو ہے وہ ایک تمسخرہ اڑا رہا ہے. یہ آج چہرہ ہو گیا ہوا ہے بھارت کا اسد مفتی صاحب. ہاں یہی میں انتظار کر رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کا حوالہ نہ دیں. جی وہ چہرے سے نقاب اتارنا جو ہے، انڈیا کے 11 ڈاکٹروں کے چہرے سے نقاب اتارے ہیں انہوں نے کھینچ کے، جن میں 3 عورتیں بھی ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں. اب جب تک وہ نقاب نہیں کھینچیں گے ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ نقاب کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور یہ نقاب جو ہے وہ بائی دا وے ڈاکٹر نہیں ہے، وہ آئیڈیوتھیٹی کو جو ہے وہ کر رہی ہیں، پریکٹس کر رہی ہیں. جو آپ MBBS سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. یہ بھی میں مطلب ایک وضاحت کر دوں. لیکن پھر بھی یہ عمل جو ہے یہ میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. لیکن وہاں جو ڈاکٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہ عوام کر رہی ہے، عوام حکومتیں کر رہی ہے، اس کا میں بالکل حامی ہوں کہ 11 ڈاکٹر جو ہیں جن کے پاس زندگی دینے کا لائسنس ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. ان کے نقاب نہیں کھینچے گئے تو پورے انڈیا میں تباہی مچ جائے گی، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ چیف منسٹر نے جو ہے اس کے چہرے سے نقاب بنا دیا کہ صاحب اس کے پیچھے عورت ہے یا مرد ہے. اسی حوالے سے میں آتا ہوں ان کے ملک انگلینڈ میں ابھی حال ہی میں مانچسٹر میں 3 عورتیں پکڑی گئی ہیں برقعے والی، صرف اس لیے کہ وہ اپنے برقعے میں بہت سی چیزیں چھپا کے لے جا رہی تھی. وہ کہیں تو میں اس کی کاپی بھجوا سکتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، اور وہ ہیں. تو اس لیے اب زمانہ یہ، اور بھی میں مثال دیتا ہوں. فرض کیا وہ بش کو لگا تھا، بش کو جوتا مارا تھا ایک عراقی نے، اس کے بعد پوری دنیا میں جرنلسٹوں کے خلاف کام لیے گئے. ہمیں بھی یہاں کسی بھی غیر ملکی سے ملنے کے لیے جب جانا ہوتا تھا تو ہماری پوری تلاشی لی جاتی تھی اور پھر اندر جانے دیا جاتا تھا. ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی، ایک ڈاکٹر، ایک جو ہے انجینئر کوئی غلط کام کرے گا تو سب ڈاکٹروں سب انجینئروں پہ. اسد مفتی صاحب یہ کام جو ہے سیکورٹی اداروں کا ہے، یہ کام جو ہے دیگر اداروں کا ہے کہ وہ تحقیق کر کے جب آپ سٹیج پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کر کے بھیجنا کہ یہاں ایک وزیر اعلیٰ یا ایک منسٹر تمسخر اڑائے اور ایک وزیر اعلیٰ نقاب کھینچے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسے نمائندے ہیں؟ یہ کیسا بھارت کا چہرہ واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی، میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ ابھی اس سے بھی بڑھ کے واقعات ہوں گے، اور وہ اس لیے ہوں گے کہ آپ لوگ یعنی ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی بس نہیں کر رہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ بھی بس نہیں کریں گے. یہ بات بڑھتی جائے گی. اور میں کوئی مودی جو ہے اس میں کوئی اسپیشل نہیں ہو رہا. کانگریس میں بھی ایسا ہوتا تھا، کانگریس میں بھی بغور ان کے لوگ پکڑے جاتے تھے، کانگریس میں بھی سب کچھ تھا. ہم لوگ پاکستان کانگریس کے بھی خلاف تھا، کے خلاف تھے. ہم مودی کے بھی خلاف ہوں گے، آئندہ آنے والے وزیر اعظم کے بھی خلاف ہوں گے. ہم لوگ ایکچولی انڈیا کے خلاف ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ اس کے پاس سیکولرزم ہے، اس کے پاس دنیا کی بہترین جمہوریت ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے. 3.7 سے ان کا خیال تھا اس بار کرے گا، وہ 6 پہ پہنچ گیا ہے. اگر اسے کچھ اور موقع ملے تو وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. اور یہ جو اب تیزی سے بن رہے ہیں نئے معاہدے ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ شامل ہو رہا ہے، اس میں وہ دیکھیں. اب میں ایک بات پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پر مجیب صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے روس نے ابھی حال ہی میں انڈیا سے. اگر کبھی موقع ملے تو اس کو پوری ڈیٹیل سے پڑھیں، وہ بے حد خطرناک ہے. آپ کا سعودی عرب سے کیا ہوا معاہدہ، قطر سے کیا ہوا معاہدہ اور آپ کا امریکہ سے کیا ہوا معاہدہ، اس میں قریب بھی نہیں ہے. اس معاہدے کا نام ہے RELOS، اس کا شارٹ ہے. جائیے اس پہ اور یہ پڑھیے، پوری ڈیٹیل پڑھیے کہ وہاں کیا کیا کچھ انہوں نے کر لیا ہے روس اور انڈیا نے.
اور اس پہ جو ہے تبادلہ کیجیے, اس پہ پریشانی کا اظہار کیجیے, اس کا کوئی جو ہے حل ڈھونڈیے, کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. یہ خطرناک, میں نوٹر کامن میں بات کر رہا ہوں, جیسے وہ ہمارا جارب کہا کرتا تھا کہ سندھ میں بڑی خطرناک شاعری ہو رہی ہے. یہ سیم اسی حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ یہ معاہدہ بے حد خطرناک ہے پاکستان کے لیے, اس پہ اسے کرنا چاہیے. جی مقیم احمد خان صاحب, جیسے کہ بات ہو رہی ہے بھارت کی اور پھر اس معاہدے کی, تو جہاں ان کے معاہدے ہو رہے ہیں وہاں ہمارے کی جو ہیں وہ معاہدے ہو رہے ہیں. اگر وہ روس سے کر رہا ہے تو ہم امریکہ چین سے کر رہے ہیں. اپنے طور پہ ہماری فوج بھی تیار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہماری فوج اس حوالے سے تیار ہے؟ اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے, وہ اس سے جن کے اسد مفتی صاحب نے نشاندہی کی ہے, وہ لازمی وہ ان کی انفارمیشن میں ہوگا اور وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے. جی اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا نا پٹنہ میں, اس میں وزیر اعلیٰ تھے نتیش کمار, نائب وزیر اعلیٰ سمرت چودھری اور وزیر صحت منگل پانڈے تھے اسٹیج کے اوپر. اب آپ تو خود بڑے دنیا دیکھے ہوئے لوگ ہیں, کبھی کسی وزیر اعلیٰ تک بغیر بیٹ کیا ہوا آدمی یا خاتون پہنچ سکتی ہے کسی ایسے فنکشن میں؟ ان دا فرسٹ وہ باقاعدہ ایک سیریمنی تھی, اور یہ جن لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دینے تھے وہ they were vetted. یعنی وزیر اعلیٰ کے قریب کوئی آدمی نقاب پہن کے بغیر سیکیورٹی کے پروسیس سے گزرے ہوئے پہنچ جائے, میں مان نہیں سکتا. تو اس کے اوپر محبوبہ مفتی نے ٹویٹر جسے ایکس کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اس نے تنقید کی ہے. وہاں پر اس کے خلاف لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن ہے حیدرآباد کا, وہاں پہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے ہراسمنٹ کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس نے مذہقہ خیز انداز میں اس کو ایکٹ کیا ہے, اس میں کوئی اس کی مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی ہے, وہ صاف نظر آ رہا ہے, تمسخرہ اڑایا جا رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. وہ تو اس میں تو میرا یہ نقطہ نظر ہے. جہاں تک کہ روس کا معاہدہ ہے, بڑی اچھی بات ہے, سب کرتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے یہ معاہدہ اس وقت بھی موجود تھا جب یہ ابھی حالیہ ہماری انڈیا کے ساتھ مختصر سی جنگ ہوئی ہے. تو جناب اس وقت روس کا وہ معاہدہ کیا کر گیا, what was the rule of this agreement? تو مجھے صرف اتنا بتائیں, ابھی کل تو وہ واپس گیا کر کے, حسین جو ہے کل تو گیا واپس 2 دن انڈیا میں گزار کے, جس پہ اس نے کہا کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گا. پوچھا گیا اس سے نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو ہم نے انڈیا سے کیا اور انڈیا نے یہ کر دیا, اس وقت وہ کہاں تھا. ابھی کل کیا ہے بابا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور پڑھا کریں آپ. میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ لکھ لیں آپ اگر آپ چاہتے ہیں. RELOS یہ شارٹ ہے اس معاہدے کا, یہ لکھ لیں اور ابھی جائیں اور دیکھیں. یہ کل کی بات ہے جب انڈیا سے آپ کی وہ آپ نے 115 جہاز گرا لیے تھے, اس وقت کی بات نہیں ہے. جی چلیں ٹھیک ہے, مبارک ہو آپ کو سر معاہدہ, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے کیوں مبارک مجھے مبارک تو آپ اس طرح دے رہے ہیں کہ جیسے میں انڈیا سے ہجرت کر کے آ گیا ہوں اور میں ان کو گالیاں شروع کر دوں دینے کہ لو صاحب آپ کے انڈیا میں تو اب یہ ہو گیا. بابا میں تو یہاں سے ہوں اور یہاں کی بات کر رہا ہوں, سچائی کی. یہ لوگوں کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جو انڈیا سے ہجرت کر کے آتی ہیں وہ انڈیا کے خلاف کیوں ہے. یہ مجھے انڈیا جب ہمارے خلاف ہے اسد مفتی صاحب, جب ہمارا ازلی دشمن ہے انڈیا, جب ہمارے خلاف ہے پاکستان کے, وہ ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ ہماری جو اس کا پرائم منسٹر تو بغیر ویزے کے آپ کی شادی میں آ گیا تھا. اس کا پرائم منسٹر تو 34 میل بس پہ سفر کر کے مینار پاکستان پہ آ گیا تھا. آپ کو کیسے ہمارا بھی تو جنرل مشرف ان کے وہاں تاج محل میں جا کے بیٹھ گیا تھا. اس نے تو جانا تھا, وہ تو تھا ہی وہی کہا, وہ تو اس گھر کا تھا, اس کو تو پتا تھا کہ میرا کوئی حلقہ نہیں ہے. مشرف کو پتا ہے پاکستان میں کبھی الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. وہ تو فوج کے بلبوتے پہ آیا اور فوج کے بلبوتے پہ وہ نکل گیا. فوج نے اسے نکالا, فوج یہ لے کے چھوڑے, یہ ذاتی اور یہ مقامی سیاست ہے, اس کو چھوڑے, اس پہ پروگرام رکھے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کیا ہے اور کیسا دشمن ہے اور کیا دشمن لینے آیا تھا اتنے بڑے علاقے کو چھوڑ کے ہمارے چھوٹے سے علاقے میں. یہ اس پہ بات کریں گے, ابھی ہم سیاسی بات کر رہے ہیں. جی مقیم احمد خان صاحب, جہاں یہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ڈومیسٹک کی طرف تھوڑا سا آتے ہوئے اس حوالے سے گرما گرمی میں کہ جناب یہاں پہ
عمران خان کے حوالے سے ان کے بیٹوں کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے اب لگتا ایسے ہے کہ وہی کچھ ہوگا کہ ایک قبر اور دو بندے ہیں، کسی ایک نے تو اس قبر میں جانا ہے، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے باپ کو نہیں دوبارہ دیکھ پائیں گے آزاد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کو یہ دینے کی کیوں ضرورت پڑی، اور وہ کیوں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی آواز چل رہی ہے یا اس طرح کا کوئی منصوبہ سازی ہو رہی ہے؟ واضح طور پہ کیونکہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے اور خود وہ پاکستان ٹریول نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسی کہ وہ ایمبیگوٹی کریٹ کی جاتی ہے، حالیہ دنوں میں 5 ہفتے تک ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اس دوران جو ہے انڈین میڈیا نے عمران خان کی موت تک کی خبریں چلا دی تھی کیونکہ وہ آزادی بہت ہے۔ تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری دنیا میں شور مچا رہا کہ جی یا تو ان کو جیل سے منتقل کر دیا گیا ہے یا جو ہے اپنا وہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب ان حالات میں وہ ان کی اولاد ہے آفٹر آل، تو وہ ان کے جذبات ہوں گے اسی طرح۔ دیکھیے یہ اسی طرح کا واقعہ بھٹو صاحب کے وقت ہوا تھا۔ ایسے بیانات کا کوئی اثر بھی ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے بیان دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے، تو کیا اس کے اثرات ہماری حکومت پہ یا ہمارے لوگوں پہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اثرات اب اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن یہ ہے کہ ایک وکٹم کارڈ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، ان کی جماعت کے اور ان کے سیاسی جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے ہاتھ میں، اور دے ول پلے آن اٹ کہ جناب ان کے بچے جو ہیں ان کی زندگی کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں، تو وہ پولیٹیکل گین اور پولیٹیکل مائلیج تو ملے گی اور ہمدردی بھی پڑے گی۔ اور اس کے تھوڑا سا اور عمران خان پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے اور یہ کیوں ملاقات نہیں ہو رہی اور کب تک ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی جی میں بات کر رہا ہوں اسی پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جملہ بہت مزیدار ہے کہ انڈیا میڈیا نے خبر چلا دی ان کی موت کی۔ یہ وہی انڈیا میڈیا ہے جس نے ان کی بہن کا انٹرویو لے کے چلا دیا تھا اور اس پہ سب آشش کر رہے تھے۔ یہ وہی انڈیا ہے جس نے باتیں وہی کہی ہیں جو انہوں نے یہاں مشہور کی ہیں۔ ان کا کوئی نمائندہ ایسا نہیں ہے جو اس کے پاس جائے اور پتہ کرے۔ جو آپ کی پارٹی کہتی تھی، جو ان کے لیڈر بتاتے تھے، وہ انڈیا نے ریپیٹ کر دیا۔ پھر اس نے اس کی تصدیق کے لیے اس کی بہن سے انٹرویو کیا، تو آپ انڈیا اور کیا کرے؟ ان کی بہن سے انٹرویو کر کے وہ چلا دیا۔ آپ انڈیا کے خلاف بلا وجہ آپ نے کس سے ادھار لیا ہوا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ مفتی صاحب انڈیا صرف مخالف بیانیہ حکومت یا حکمرانوں یا فوج تو آپ کا سنو نا، وہ آپ کا جو ہے حریف ہے، ٹھیک ہے، دشمن نہیں ہے۔ سیاست میں حریف ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے، اس لیے وہ آپ کا حریف ہے، آپ اس کے حریف ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حریف تو آپ کا کابل بھی ہے اور کسی حد تک ایران بھی ہے، سمجھے نا؟ اس لیے جو ہے حریف ہونا اور دشمن ہونا دو الگ ایک چیز ہے۔ ان کی تو دشمنی کی بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک حریف کی تو حمایت نہ کریں آپ، تو جوش و خروش سے بھارت جو حریف ہے اس کی حمایت کر دیتے ہیں، اور جو حریف دیکھیں نا، اس میں برائی کیا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش ہم سے بچھڑ کے انڈیا کی طرف گیا تھا، یا بنگلہ دیش اب جو ہے انڈیا کے خلاف جا رہا ہے، زبردست طریقے سے انڈیا کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ یعنی کل وہ میں نے دیکھا وہ مجیب الرحمان شامی جو کہ خود مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں جس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے گروپ کا، وہ بھی کل اس کی حمایت کر رہا ہے کہ لو جی دیکھو بنگلہ دیش جو ہے وہ تو یہ ہو گیا تھا، وہ تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا، اور خود انہوں نے کیا ہے۔ یعنی میں تو حیران ہوں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور پاکستانی کر کیا رہے ہیں یار۔ کوئی اپنی بات پہ کسی پہ تو قائم رہو۔ اب بات آ گئی عمران خان کی۔ دیکھیے صاحب، عمران میرے اپنے نقطہ نظر سے عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، یہ 35 تک 30-35 تک کے نیچے تو یہ نہیں گئے، 2000 اور 2035 تک تو یہ نہیں کہیں گے۔ اس وقت ان کا باہر نکلنا میرے حساب سے تو بہت مشکل ہے۔ ان کے جانے کے بعد نکل آئے تو میں کہہ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں یہ زبردست طریقے سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ پیپلز پارٹی کے بے شمار گروپ بن گئے تھے، اگر یہ حالت رہی تو
सियासतदान जो होता है बहुत देर सियासत से बाहर नहीं रहता। अगर कोई करना चाहे तो वो सियासत की तो उसका ओढ़ना बिछाना होता है। अब ये उनका हुक्म आया है खान साहब का कि हर आदमी 1-1 लाख पार्टी को दे। अब वो कह रहे हैं कि साहब हमें फायदा क्या है देने का, जबकि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये भी बात मद्देनजर रखें कि उनकी पार्टी जो है अपने खदशात का इजहार कर रही है, और फिर उसकी पार्टी में कोई ऐसा कदावर लीडर भी तो नहीं है जो इसका मुद्दे बन सके उसका इमरान का। वो कहते हैं कि माइनस इमरान हो गया तो बात खत्म, फिर तो जो पार्टी होंगी वो उन्हीं इदारों के उस पे बलबूते पे चलेगी, फिर उसमें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल जी ठीक हो गया। मकीम अहमद खान साहब, आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। इसीलिए जैसे असद मुफ्ती साहब ने कहा है कि कोई कदावर लीडर नहीं, और पार्टी जो है वो अपना आप कायम रखने की तगोदो में लग रही है, इसीलिए अडयाला से कोट लखपत की तरफ आ रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या यही बात है जो अडयाला से कोट लखपत की जो है वो ट्रांसफर हो रही है सियासी पीटीआई के रहनुमाओं की, और क्या वो अपने जिस मकसद के लिए वो कोट लखपत की तरफ जा रहे हैं कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ये अटेम्प्ट पहले भी हो चुकी है कि वो अमेरिका से 2 बिजनेसमैन आए थे, दो बार आए और उन्होंने बात चलाने की कोशिश की। इसके बाद अब यह कि फवाद चौधरी हैं, महमूद मौलवी हैं और इमरान इस्माइल हैं, वो तशरीफ लाए और वो उन्होंने भी वहां पे शाह महमूद कुरैशी की अदद की, क्योंकि उनका पिते का ऑपरेशन था। बहरहाल ये गुफ्तगू शनीद हो रही है, कोशिश हो रही है कि यार ये कुछ जो थोड़े से सॉफ्ट तबीयत के लोग हैं और मध्यम स्टाइल की सियासत करने के हामी हैं, तो वो किसी तरीके से कोई बातचीत का दरवाजा खोलें। अब यह है कि वो इस बंद दीवार में से दरीचा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से किस हद तक कामयाबी होती है डिपेंड करता है कि ये कितना कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं हुकूमत के ऊपर, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि ना उनकी कोई कम्युनिकेशन है अपनी पीके की हुकूमत से, ना उनकी कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रही हैं। फिर यह है कि वो जो भी जाता है वो बाहर आके उस मिसराय तरह के ऊपर नई गजल लिख के लाता है, तो कहा समझ नहीं आ रही होती कि भाई वो किस गजल की उन्होंने तारीफ की है और किस नजर के वो हक में है। जी असद मुफ्ती साहब, आप इसके जवाब में क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए ना, जिनके नाम लिए इन्होंने, अब उनकी बातें या उनके बारे में तो सुनना मैं नहीं चाहूंगा। वो जुमा 8 दिन की बजाय क्या पता सियासत क्या है। हर आदमी जो है, मैं तीनों जो आदमी जो इनके नाम दिए वो तीनों एजेंसी के आदमी, तीनों उनके लिए काम कर रहे हैं। ये उनका रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा। शाह महमूद की बात की, उसका भाई कह रहा था कि मुझे, उसने कहा कि चंद महीनों की बात है, इमरान हट जाएगा और उसके बाद मैं आऊंगा, ये मुझे फौज ने चीज दिलाया। इमरान इस्माइल वो निकला इसलिए है कि फौज का आदमी, वो दूसरा जो है उसका भाई अब आ गया, वो निकल गया, उसको निकाल दिया, उसका भाई वो वकील बन गए। ये कैसी, इस पर मैं क्या बात करूंगा, मैं क्या सियासत में हिस्सा लूं? ये उन पाकिस्तानियों के लिए ठीक है जो उनके नाम ले लेके अपनी सियासत चमकाते हैं। अब वो उसको, वो क्या चौधरी, उसको क्या पता, अब वो पंजाब का हामी बन रहा है, पंजाबी का हामी बन रहा है, क्योंकि लहर उधर चल रही है। क्या महमूद कुरैशी को बेचारे को पता ही कुछ नहीं, तो वो कह रहा है तो ये बीमारी है मुझको वो, तो इसलिए ये छोड़ दे आप। मतलब ये कि बड़े पैमाने पर बात करें इमरान की और एस्टेब्लिशमेंट की, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और मैंने ये बात बता दी है कि 30-35 तक तो ये साफ रहेंगे, और उस वक्त तक जब तक रहेंगे ये बात रियासत मुखालिफ की नहीं, बात 2 शख्सियात की जाती लड़ाई की है। और जब तक ये 2 अपनी अपनी जगह पर कायम है, और ये 2, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो किस्मती है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो अपने आप को ही रियासत समझता है। ये बात मैंने पिछली बार आपसे कही थी कि ये मुलाजम है, अपनी तनख्वाह लें और घर जाएं। इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। जैसे कि पूरी दुनिया में है, प्राइम मिनिस्टर हर महीने तनख्वाह लेता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, अपने घर जाके बैठ जाता है। यहाँ तो जो है मेरी मौजूदगी में 13 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, जिनमें से 6 को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, वो मुझे जाती तौर पर जानते हैं। कोई कुछ भी आम पार्टियों में मिले, आप यकीन करेंगे कि उनके पास ड्राइवर भी नहीं होता। जो रिटायर हो जाते हैं वो अपने खुद का गाड़ी चला के आते हैं। तो एक वो हमारा दोस्त था, वो पिछले दिनों उसका इंतकाल हो गया, लूबर, वो हॉकी बहुत अच्छी खेलता था,
وہ ہاکی کے میچ پہ آیا بغیر اس کے ڈرائیور کے، بغیر بیوی کے. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہنے لگے یار میرا ہاکی جو ہے پروفیشن رہا ہے، میں جب جوان تھا تو ہاکی کھیلا کرتا تھا. میں نے کہا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے چلو دیکھیں مزہ آئے گا، اور بغیر ڈرائیور. ایسے ہی دوسرے جو ہے پارٹیوں میں آپ مل جاتے ہیں، خدا کی رسم آپ جائیے اور پتہ چلے گا وہ فلانا وہ آ گیا وہ فلانا آ گیا. تو اس سے جب کبھی تنخواہ یافتہ ملازم نہیں بنیں گے اس وقت ریاست اور پرائم منسٹر ایک ہی ہوگا، صدر اور پرائم منسٹر ایک ہی ہوگا، اور ریاست اور صدر ایک ہی ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ سب باتیں بیسیکلی ان پہ بات کرنی چاہیے. وہ اٹھ کے جو ہے وہ چودھری پہ بات کر رہے ہیں، وہ شاہ محمد پہ بات، ایسا اصل مفتی صاحب جب بات سوال کیا جائے گا تو اس کا تو جواب اصل مفتی صاحب دینا ہے نا. ان سے سوال یہ ہے کہ امام صاحب کوئی آپ بات اس پہ کہنا تو نہیں چاہتے؟ نہیں سر مجھے تو قبول ہے. اچھا جی، مقیم احمد خان صاحب اور اسد مفتی صاحب، آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین جیسے کہ دونوں ہی مہمان گرامی نے کہا ہے کہ بات دریچے کھلنے کی ہے، نہ نظمیوں نہ شاعری کی ہے، بات ہے اپنے اپنے رویوں کی. جب ہم قومی مفاد کو ترجیح دینے کی بجائے ذاتیات کو دیں گے، ذاتیات کو لے کے آئیں گے تو جھگڑے بڑھیں گے. جب ہم قومی مفاد کو مد نظر رکھیں گے تو بات بنے گی. بات تبھی بنے گی جب دو مخالف بیٹھیں گے اور بات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ ہی معاشی استحکام جو ہے وہ نظر آتا ہے. اگر ہم نے سیاسی اور معاشی استحکام لانا ہے تو ذاتیات کو چھوڑ کے قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی اور عوام کو جو ہے وہ اپنے پیج پہ لانا ہوگا. جب تک ہم عوام کو اپنے پیج پہ لا کے عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم کبھی بھی جو ہے دنیا کے جو اہم ممالک ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں مل پائیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان. جی حضور